Who is Sabahat Khan? Sabahat Khan at this point is just a human being, a female. What leadership style defines you? Personal, professional, anyway, failure and success is always collective. Challenge that female या women entrepreneurs have. ایسی فیل نہیں ہوئی کہ مجھے فائنینشیل لون نہ ملا ہو، کیونکہ میں ہاں ایک دفعہ یہ ضرور ہوا تھا، میں سائن کرنے لگی تو ان کا لائر آ کے مجھے کہتا ہے آپ سائن نہیں کر سکتی. میرے دادا کہتے تھے گلاب وہ ہے جو خوشبو سے پہچانا جائے. Why there was a need to launch a university? دیٹ واز دا تھاٹ کہ ہم نے کہا اگر ہم اپنا چارٹر خود لیں تو ہم وہ انوویشن لا سکیں گے. ایک چیز بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہوتی ہے چیمپئنس. چیمپئنس کا ایک ایک لفظ ہماری ایک ایک کور ویلیو کو ریپرزینٹ کرتا ہے. What is your take on AI in healthcare and education? جو ہماری ڈگری ہے should be AI driven. Where do you see Rashid Latif Khan University in next 5 years? Aristotle کی saying ہے کہ we are what we repeatedly do. Therefore, excellence is not an act, it is a habit. Assalamu alaikum ji, my name is Arsalan Khalid. I am the head of marketing at Rashid Latif Khan Group. And today we have a very special guest with us. She is an inspiration. She is a motivation. She is a critical thinker. She is a reader, a learner, and what we define as the champion. Today we have Miss Sabahat Khan, the CEO of Rashid Latif Khan Group with us. Thank you very much, ma'am, for your time. Thank you for inviting me. میم وی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ بائی لینگویج اور اس کے اندر ہم ساتھ ساتھ کیونکہ تاکہ وی کین ریئلی کنیکٹ ود آر آڈینس. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا فنڈامنٹل اینڈ اے ویری بیسک کویشچن, ہو از صباحت خان؟ بیسکلی دیٹس ویری گڈ کویشچن. میں ایک آپ کو پتہ میں صباحت خان ہوں, میں سی ای او ہوں, میں ڈاکٹر راشد لطیف کی بیٹی ہوں. آئی ایم اے وائف, I'm a mother, I'm a sister, I'm a daughter, I'm a professional, I'm an entrepreneur. I'm all those things. And زندگی میں کسی ایک پوائنٹ میں آپ ایک چیز نہیں ہوتے. ہر انسان کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں کسی بھی گیون پوائنٹ میں. آپ اس پوائنٹ پہ جو ہو وہ آج سے 5 سال بعد آپ کے کچھ رولز ختم ہو جائیں گے, کچھ رولز نئے آ جائیں گے. سو اینی ون ہو از, آپ کسی کو پوچھو کہ تم کیا ہو, وہ صرف اس وقت بتا سکتا. آگے کیا ہوگا, کیا گزر گیا, شاید بتا سکے. پر ہو از صباحت خان؟ صباحت خان ایٹ دس پوائنٹ از جسٹ اے ہیومن بینگ, اے فیمیل ڈوئنگ دا بیسٹ شی کین ان دا سرکمسٹانسز گیون. رائٹ میم, موونگ فارورڈ وی سی ڈفرینٹ سی ایوز آل اوور دا ورلڈ اور ان کے ڈفرینٹ لیڈرشپ اسٹائلز ہوتے ہیں. وٹ لیڈرشپ اسٹائل ڈیفائنس یو؟ اچھا, بائی ٹریننگ نہ میں نے بزنس پڑھا ہوا ہے, نہ لیڈرشپ پڑھی ہوئی ہے, نہ کچھ اور پڑھا. بائی ٹریننگ میں ایکچولی میری بیسک ہے, آئی ایم اے اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ بائی کوالیفیکیشن. ایوری تھنگ ایلس ہیز بین لرنڈ آن دا جاب. تو اگر آپ مجھے اکیڈیمکلی پوچھو کہ لیڈرشپ اسٹائل کیا ہے, مجھے کچھ نہیں پتہ ہوگا. اگر یہ پوچھو گے کہ میں لیڈ کیسے کرتی ہوں, شاید مجھے اس کا جواب بھی نہیں. آئی ول ٹیل یو کہ میں بلیو کیا کرتی ہوں, کہ ہاؤ واٹ ڈو آئی بلیو. دیکھیں, سکسیس از نیور انڈیویجول, کلیکٹیو. اٹس اے کلیکٹیو وینچر. اینی تھنگ ان لائف, آپ پرسنل یا پروفیشنل, رب نے آپ کو ایک نہیں بنایا. ایک انوائرمنٹ کے اندر, ایک گروپ کے اندر, گروپ کا حصہ بنایا, فیملی کا حصہ بنایا, کمیونٹی کا حصہ بنایا, ایک حصہ بنایا. آپ صرف ایک حصہ ہو, اور ہر وقت ہر سٹیج پہ اس ٹیم میں آپ کا رول مختلف ہوگا. کہیں پہ آپ لیڈر ہو, کہیں پہ آپ کولیگ ہو, کہیں پہ آپ فالوور ہو. آپ نے ریئلائز کرنا, ایون ایز اے سی ای او, آئی ایم ناٹ آلویز دا لیڈر. آئی ایم آفن جسٹ اے ٹیم پلیئر. Right. So within, you have to believe you are not the leader, you are part of a team, and you have a role to play in the success of that team. That is how then ownership develops. So basically you're defying the lone wolf concept جو ہم ایکچولی دیکھتے ہیں کہ lone warrior, lone wolf, اس والے concept کو آپ defy کرتے ہیں. It's about collaborative and collective team effort
lead by Everything. the CEO who is giving the direction, and belief is that the failure is and the success is collective. It is absolutely personal, professional, anyway. Failure and success is always collective. اگر آپ زندگی میں آپ جیت رہے ہو، آپ کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. کچھ آپ کو ویزیبل ہیں، کچھ نہیں ویزیبل. کہیں آپ گرے ہو تو اس میں دنیا کی خطا نہیں ہے. اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے پاؤں کیسے رکھا. Right. اور آپ کو اٹھانے والے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو آپ کے سامنے کچھ ہوں گے، کچھ آپ کے ویزیبل ہوں گے، کچھ انویزیبل ہوں گے، جن کی وجہ سے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے. سو نیور تھنک کہ دس آئی ایم سکسیزفل بیکاز آئی ایم می. یو آر اونلی سکسیزفل بیکاز آف واٹس اراؤنڈ یو اینڈ واٹس بین بفور یو. دیٹس اٹ. میم موونگ فارورڈ ہم اکثر یہ ڈسکشن کرتے ہیں ریگارڈنگ دی کریٹیو ڈسٹرکشن. لائک اٹ از اے رسک in its own self, like if things don't work out it will blow back. But آپ کے اندر ایک یہ میں نے کوالٹی دیکھی ہے کہ you always promote کہ ہمیں creatively destruct کرنا چاہیے. At least it will lead to an innovation that will make us the pioneer in that particular because of that particular innovative idea. یہ آپ کی سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی؟ میرے والد کے نا 4 بچے ہیں. ان میں آئی تھنک ہی از 1 in a billion جو کبھی کبھی، اور ان میں بہت ساری کوالٹیز ہیں اور ہم چاروں میں وہ ساری بانٹی گئی ہیں اللہ میاں نے. ہم سب کو میں ایک چیز نہیں ہے. ان کی ایک کوالٹی جو میرے میں آئی ہے نا، وہ ہے ability to take decision and ability to leap. That's where I think I got it from my father. And once I make up my mind that this is what needs to be done and is the right thing, then I have no problem leaping. Majority of the people جو ان سے ہوتے ہیں، لوگوں کو چھلانگ مارنے سے ڈرتے ہیں، وہ رسک اوورس ہوتے ہیں. میرا یہ ہے کہ جب میں ایک دفعہ فیصلہ کر لوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے اور یہ صحیح راستہ ہے، پھر مجھے سم ہاؤ نا وہ نظر نہیں مشکلات نظر آنی بند ہو جاتی ہیں. پھر مجھے ایسا لگتا ہے یہ پاسبلٹی ہے. آئی بلیو ان دا پاسبلٹی اینڈ بلیو ان اٹ ہول ہارٹیڈ. میم از اٹ بیکاز آف دی ایکسپیرئنس اور از اٹ میئر انٹیوشن جس کی وجہ سے آپ اس طرح جو ڈیسیژنس لیتی ہیں؟ نہیں، اٹس بوتھ. کمبینیشن آف بوتھ. اٹس اے کمبینیشن آف یو آلویز ہیو ان یور گٹ نا. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. ایگزیکٹلی. ایک جو آپ کا مورل کمپس ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے. ایک تو وہ ہے. ایک آپ کی گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. دوسرا دین یو ہیو ٹو گیٹ دا رائٹ انفارمیشن، دا رائٹ نالج اینڈ دا اسکل. اور اس سے پہلی اور آخری بات یہ ہے، یو ہیو ٹو سراؤنڈ یور سیلف ود دا رائٹ پیپل ہو ہیو دا رائٹ مائنڈ سیٹ اینڈ دا رائٹ اسکلس ٹو پارٹنر ود یو ٹو سکسیڈ. کیونکہ ایک انسان عقل کل تو ہے نہیں. میرے میں کچھ اگر 2 خاص ہیں، خصوصیات ہیں، اسٹرینتھس ہیں، تو 2 ویکنیسز بھی ہیں. دین آئی ہیو ٹو فائنڈ اے پارٹنر جو بلیو کرتا ہے ان دا سیم گول، اور اس کی اسٹرینتھس میری اسٹرینتھس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور میری ویکنیسز کو اوور کم کرتی ہیں، اینڈ مائی اسٹرینتھس اوور کم ہز ویکنیسز اینڈ ٹوگیدر وی آر اسٹرانگر. رائٹ. That's how you succeed. Right. Ma'am, there was a research that I was going through. اس میں یہ میں نے پڑھا تھا کہ the biggest challenge that female یا women entrepreneurs have when going to a financial institution، اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے ٹرسٹ کا. ایز کمپیئر ٹو میل their male counterparts، ان کو لینڈنگ بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، بینکنگ کا ٹرسٹ بھی ان پہ بڑا آسانی سے ڈیولپ ہو جاتا ہے. ایز اے وومن CEO who is running an entire group, how can you make a difference and change this narrative جو پاکستان کے اندر ایک کافی بہتری آئی ہے لیکن still we are standing over there. How can you contribute in that? اچھا، میرا تھوڑا سا نا اس سے ویو فرق ہے. ابھی ریسنٹ جیسے آپ نے کہا ریسنٹلی یہ چینج اتنی ہوا ہے. بہت سارے اتنی یہاں پہ مائکرو فائنینسنگ کے اتنے ہیں پروگرامس جو چلتے ہیں، اینڈ موسٹ آف دوز مائکرو فائنینسنگ پروگرامس موسٹ آف دا بینیفیشریز آر فیمیل. ان کے وہ گھر میں چھوٹے ان کے قوت کے جیسے ہوتے ہیں وہ سارے.
آلموسٹ 90% جو ان سے ہوتے ہیں وہ فیمیل، بالکل. اور ان کا لون ریٹرن کرنے کا کیا پرسنٹیج ہے آپ کو پتہ ہے؟ آلموسٹ 100% آف دیٹ جو سا ہے وہ لون وداؤٹ اینی کوشن، وداؤٹ اینی، وہ واپس کرتے ہیں. یہ ہے اینڈ دیٹ پیپل آر ریکگنائزنگ دیٹ. دس از اے ہیوج پرسنٹیج. ہاں اٹس ریکگنائز. اگر کوئی ایسی انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ جس میں لیک آف ٹرسٹ ہے، آئی تھنک وہ اب چینج ہو رہا ہے. اب وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ، اور آئی فیلٹ، آئی ڈونٹ نو، میں پرسنلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے کبھی ایسی فیل نہیں ہوئی کہ مجھے فائنینشیل لون نہ ملا ہو کیونکہ میں فیمیل ہوں. ہاں ایک دفعہ یہ ضرور ہوا تھا، میں نیم نہیں کروں گی، اب بہت بڑی آرگنائزیشن، ان کے ساتھ ہم MOU سائن کرنے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی ان کے بھی آ رہے ہیں ہیڈ، تو آپ بھی چلیں. میں کہا اچھا چلو چلتے ہیں. تو وہاں پہ وہ MOU سائن کریں تو انہوں نے کہا وہ سر کریں گے. ہم بیٹھے ایسے، انہوں نے سائن کیا MOU پہ، اور دوسرا پھر میرے آگے آٹومیٹکلی اس نے رکھ دیا. میں سائن کرنے لگی تو ان کا لائر آ کے مجھے کہتا ہے میڈم آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ سائن نہیں کر سکتے. میں کہا جی کیوں؟ کہ میڈم آپ فیمیل ہیں، آپ کی گواہی آدھی ہوتی ہے، لاء میں یہ ہو جائے گی چیلنج. میں نے تو کچھ اس وقت بولا نہیں. میں کہا جی پھر ان سے کروا لیں. بٹ دا تھنگ از آئی کیم ہوم، اور پھر میں نے اس کو پڑھا. میں نے ایکچولی پڑھا کہ یہ کیا ہے، مطلب اس طرح یہاں پہ کوئی پاکستان میں لاء نہیں ہے جہاں پہ عورت کی گواہی جو سی ہے، آئی ایم بزنس ایسپیکٹ سے بات کر رہی ہوں، وہ پوری نہیں پڑتی. اگر یہ کسی کو مسکنسیپشن ہے تو یہ غلط ہے. اور دوسرا اگر اتنی یہ مسکنسیپشن ہے کہ ایک عورت جو سی ہے ایک میل کے برابر از ناٹ ایکولی کمپیٹنٹ اور ایکولی اسمارٹ، وہ بھی آئی تھنک آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. یہ ضرور بات ہے ہر کسی کے، آئی بلیو کہ عورتوں کی اور مردوں کی، میلز ہیو دیئر اون اسٹرینتھ، فیمیلز ہیو دیئر اون اسٹرینتھ. دیٹ ڈز ناٹ میک ون جینڈر ویکر دین دی ادر اور ون superior than the other. They both have their strengths. اور دوسری بات ایک میں بہت کامنلی کہتی ہوں، پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ جی جب سویلائزیشن شروع ہوئی، جنگلوں میں لوگ تھے، آدمی جینیٹکلی فزیکلی اسٹرانگ ہے، یہ فیکٹ ہے. اور فیمیل جون سی ہے، آئی فیل they have a stronger emotional quotient. So جو responsibility, emotional development and family and bonding and all that, it fell on her because she was اللہ کا وسیلہ ایک بچے پیدا کرنے کا، وہ to get the generation forward. وہ رب نے اس کو یہ دیا ہے ایک معجزہ جس کو اس نے پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اس کو کرنا بھی ہے، وہ وسیلہ ہے صرف. اور آدمی کا یہ ہے کہ جی آدمی نے اس عورت کو پروٹیکٹ کرنا ہے، بیکاز شی از پروٹیکٹنگ the next generation. That was how civilization started. And we took it the wrong way. Now, unfortunately, they don't realize کہ جی physical strength is no longer required for the safety and all that of that. لوگ ماحول بدل گیا ہے، یہاں پہ strength is more intellectual. Exactly. The environment is no longer شیر آیا. یہاں پہ عورت بھی اپنے آپ کو اسی طرح ڈیفینڈ کر سکتی ہے جیسے مرد کر سکتا ہے، اور مردوں کو بھی عورتوں کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہے. اینڈ دے شوڈ بی ایچ ادر اسٹرینتھس، ناٹ ویکنیسز. اور ایک اور چیز جو کہ میں پچھلے دنوں ایسی تم نے بات چھیڑ دی تو میرے خیال آ گیا، ہمارے یہاں پہ پچھلے دنوں کوئی ہوا تھا ویمنس ڈے پہ، تو انہوں نے آ کے ایک اسپیکر نے یہ کہا کہ میں آج کل کی ینگسٹرز کو کہتا ہوں کہ جب کسی عورت سے بات کرتے ہو تو یاد رکھو یہ کسی کی بیٹی ہے، یاد رکھو یہ کسی کی ماں ہے. میں نے اسٹیج اوپر جا کے میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں، ڈز اے فیمیل بینگ اے فیمیل اینڈ اے ہیومن بینگ not enough for her to earn and get that respect? Does she have to get it through a male figure? کیونکہ وہ کسی کی بہن ہے تو تم اس کی عزت کرو.
Not as a female, but just because کیوں؟ she's related to a ہاں man. بھائی شی از اے ہیومن بینگ, شی از اے فیمیل, شی ڈیزروز ٹو بی ریسپیکٹڈ جسٹ بیکاز شی از. سو یہ باتیں ہمیں اپنی جنریشنس کو سمجھانی ہے. اور دوسرا یہ کہ جی آنر کلنگ, اب میں ایم گوئنگ آف کر پر مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. بھئی اس کی عزت للکاری گئی, اس نے جا کے بہن نو مارتا, قندیل بلوچ فلاں 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 Multiple examples. ایگزامپلس ہیں ہمارے اپنے. اس میں اتنے ہیں, جرگا لگا, بھائی نے کسی کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے, یہ میری بہن ہے تم غلط کر لو اسی برابر. او بھائی مجھے نہیں تمہاری آنر بننا, نہ تمہاری عزت بننا ہے, اپنی عزت خود سنبھالو. مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے, مجھے اپنا اسٹرینتھ بناؤ, اینڈ وی ول گو فارورڈ اینڈ بی اسٹرانگر. میم لیکن اس کی جیسے آپ نے آنر کلنگ کی بھی بات کی ہے, لیکن لائک ہاؤ مینی پیپل آر ایکچولی ریزنگ دیئر وائسز اگینسٹ آنر کلنگ؟ دیر آر ویری فیو پیپل. تو ایک تو یہ بھی ہے کہ پیپل ایز اے وومین ہو از اے سی او ایز ویل, I believe like it is our responsibility to raise our voice just like you're doing it right now. تو اس کے اندر why do people actually resist? Like they don't care, number one. They are afraid of something. They are too occupied with other things. اس کا ابھی تک نہ کوئی جواب نہیں آیا. Like it is a norm that is being followed since the inception of, I think, then we will take again the discussion to religion, but still لیکن تب سے ہی یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں, جاہلیت کے وقت سے یہ چلتا آ رہا ہے. تو ابھی تک کوئی اتنا اس پہ امپیکٹ نہیں پڑ رہا ہے, کوئی کچھ کر بھی نہیں رہا ہے. تو what role as a university, as a CEO of an education institute you can play in order to mitigate it? دیکھو ایک تو فرق پڑا, آواز اٹھتی ہے. میں ادھر بیٹھی ہوں ایک پبلک پلیٹ فارم پہ, میں یہ بغیر خوف کے بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. سو تھنگس ہیو چینجڈ, یہ نہیں کہ چیزیں نہیں. باقی دوسرا سوال تمہارا یہ کہ جی اتنی اس کی کاز کیا ہے؟ اس کی کاز آپ نے خود بتائی, جہالیت ہے. اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے سوشل ایول جو کہ صرف ایجوکیشن کے تھرو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیٹ از اٹ. اور جہاں پہ یہ ابھی بھی پریکٹس ہو رہا ہے یا وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ اس جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایجوکیشن اتنی کامن نہیں ہوتی, یا ان خاندانوں میں ہوتا ہے جہاں پہ وہ فیوڈلزم ہوتی ہے, ان کو سوٹ کرتا ہے پریویس کلچر کنٹینیو کرنے میں. اٹس اے پاور گیم نا, رائٹ, اٹس اے پاور گیم. تو ایز دے وانٹ دیٹ پاور ٹو بی مینٹینڈ ان اے سرٹن جینڈر بیکاز اٹ ورکس فار دیم. سو اٹس ایجوکیٹنگ دیم, دیٹس واٹس گوئنگ ٹو چینج. میم پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک سب سے بڑا ایشو رہتا ہے کہ وی مکس کلچر ود ریلیجن. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ناؤ اینڈ اگین یہ چیزیں بار بار ریپیٹڈلی ہو رہی ہوتی ہے. لائک اف سم تھنگ سوٹس می آئی ول ٹیک اٹ اینڈ آئی ول بلیم اٹ آن ریلیجن. اف سم تھنگ دیٹ از اگینسٹ مائی اون ول تو آئی ول اوبیسلی پٹ اٹ آن ریلیجن اگین کہ اسلام نے یہ کہا یا کسی اور ریلیجن نے یہ کہا. کلچر ہمارا ٹوٹلی اپوزٹ ہے, اور باقی ہمارے جو ریلیجن ایلیمنٹس اور ایسپیکٹس ہیں دیٹ آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان ایوری میٹنگ, ان ایوری فری ٹائم اور اسپیس یو گیٹ ٹو ٹاک ود اس, اس میں سب سے پہلے فنڈامنٹل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ریلیجن کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرنی. حالانکہ دیر آر فیو یونیورسٹیز یعنی فیو ایجوکیشن سیکٹرز ہیں جن کا پورا سسٹم ہی ریلیجن بیسڈ ہے, اسلام یعنی ایک اسپیسیفک ریلیجن کے اوپر ہی بیس کر کے وہ چلا رہے ہیں. تو اس کے اندر وٹ از یور ٹیک آن اٹ, اینڈ سیکنڈلی یہ آپ کو خیال آیا کیسے؟ نمبر 1 میں پکی مسلمان ہوں اور رب سے بڑا ڈرتی ہوں. بالکل ایسا. یہ میں بات جو بار بار ریپیٹڈلی کہتی ہوں وہ اس لیے کہتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں ٹالرنس کم ہو گئی ہے. پاکستان بنا تھا ایک مائنارٹی کو پروٹیکٹ کرنے کو. بالکل. ایک ریلیجس مائنارٹی تھی جس کو مسلمان کہتے ہیں, جس پہ بڑا ظلم کیا جا رہا تھا پولیٹیکلی, سوشلی, ان ایوری وے,
تو ان کو خیال آیا کہ جی ہم اپنی ہوم لینڈ علیحدہ بنائیں تاکہ وی آر فری ٹو پریکٹس آر بلیفس. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میجورٹی ہیں، اب وہی مائنورٹی اب اس خطے میں میجورٹی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاؤ ٹالرنٹ آر وی؟ ہارڈلی. فرسٹریٹڈ. وی آر ناٹ ایٹ آل ٹالرنٹ. ابھی بھی ہم اپنے نبی کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کتاب کے نام پہ کتنا ظلم ڈھا دیتے ہیں. دیٹس ویئر مائی بلیف اسٹیمپس. اور میرے دادا کہتے تھے گلاب وہ ہے جو خوشبو سے پہچانا جائے. بھئی مسلمان وہ ہے جو نہ زبان کھولے نہ لاٹھی چلائے، یہ حضرت علی کا قول ہے، اور اس کی خوشبو سے سارے مسلمان ہو جائیں. وہ مجھے مسلمان چاہیے اپنے ارد گرد، وہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹس چاہیے، وہ مجھے اچھے انسان چاہیے. جب تک آپ اچھا انسان نہیں بنو گے نا، آپ مسلمان نہیں ہو. میری یہ بلیف ہے. سو جب میں آپ کو کہتی ہوں بات کریں یا یونیورسٹی میں بات کریں تو اچھے انسان کی بات کریں. وہ اپنے رب کو کیسے یاد کرتا ہے وہ اس کے اور اس کے رب کی بات ہے. تو بیسکلی دیٹ از انڈائریکٹلی لائک جیسے آپ نے بات کی کہ اسلام کے اندر بھی ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک اچھا انسان بنو اور آٹومیٹکلی اپنی خوشبو سے باقیوں کو آپ انفلوئنس کرو. تو انڈائریکٹلی سپورٹ ہم اسی چیز کو کر رہے ہیں، بٹ آر وے آف سیئنگ اینڈ آر وے آف کمیونیکیٹنگ از اے بٹ ڈفرنٹ. بات تو سیم ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اچھا، ابھی آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی. دس از ماشاء اللہ دا تھرڈ ایئر کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اٹس ماشاء اللہ گوئنگ گڈ. میم واٹ از دا ویژن؟ اچھا، ایک تو پہلے ضرورت کیا پڑی؟ اوبیسلی ماشاء اللہ یو ور رننگ میڈیکل کالجز، ڈینٹل کالجز. آپ حمید لطیف کو ہیڈ کر رہی ہیں ٹیچنگ ہاسپٹل. میں حمید لطیف کو ہیڈ نہیں کر رہی، گھر میں لڑائی نہ ڈلوائیں، وہ میرے بھائی کر رہے ہیں. اٹس اے فیملی بزنس. اور اس کے اندر یعنی بیسکلی آپ کافی چیزیں دیکھ رہی ہیں. تو وائی دیر واز اے نیڈ ٹو لانچ اے یونیورسٹی؟ دس واز اے نیچرل پروگریشن ایکچولی. یہ نہیں تھا کہ کیوں. اس کی وجہ یہ، جب ہم نے شروع میں میڈیکل کالج، اب 15 سال ہو گئے جب ہم نے شروع کیا میڈیکل کالج شروع کیا، پھر الائڈ ہیلتھ اور پھر ڈینٹل. جب اتنے سارے ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کھولے تو پھر ہم افیلیٹڈ ہیں ایک سرٹن یونیورسٹی کے ساتھ جو کہ وہ ڈگری ایوارڈ کرتی ہے، وہ رولز اینڈ ریگولیشنس بناتی ہے، اور ہم ایک صرف کریکولم امپارٹنگ انسٹیٹیوٹ تھے. اس سے وی فیلٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم پہ بہت ریسٹرکشنز ہیں. ہم وہ سب چیزیں اپنا ویژن اپنا وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے انٹو آر کریکولم. ہم اپنا کریکولم اس طرح اپ ٹو ڈیٹ نہیں کر سکتے انٹرنیشنلی لیول کا، کیونکہ ہم جس یونیورسٹی سے ہم افیلیٹڈ ہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ نہیں یہ آپ نے اتنے گھنٹے یہ پڑھانا ہے، اتنے گھنٹے یہ پڑھانا ہے. اور وہ ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ لگ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنلی اب ہو رہا ہے. اور وی فیلٹ کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹس جو وہ اگلے 5 سال میں پریپیئر ہی نہیں ہو سکیں گے for the life that's out there. So that was the thought کہ ہم نے کہا اگر ہم اپنا چارٹر خود لیں تو ہم وہ انوویشن لا سکیں گے، وہ ہم اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں گے. وہ جو ہمارے شیکلز ہیں کہ جو کہ ہم کرتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر سکتے، وہ کم ہو جائیں گے. دیٹ واز دا اونلی تھاٹ جس کی وجہ سے یونیورسٹی بنی. میم آن آر ویب سائٹس، آن آر والس ایک چیز بڑی ہائی لائٹ ہوئی ہوتی ہے، چیمپئنس. اب ایکچولی ایز اے لے مین آئی وانٹ ٹو نو کہ یہ چیمپئنس کیا ہیں اور یہ آئیڈیا کیسے ڈیولپ ہوا اور کیسے پھر ہم نے اپنی یونیورسٹی کے کریکلم سے لے کے، یعنی اس یونیورسٹی کے ہر بندے کو پتہ ہے کہ چیمپئن چیمپئن چیمپئن، لیکن واٹ از ایکچولی دا چیمپئن؟ آپ نے بھی بات کی نا کلچر کی. جب بھی کوئی گھر ہو یا کوئی کمپنی ہو یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، اس کا ایک کلچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اٹس کوئی اس کا ایز سچ ڈیفینیشن نہیں ہوتی، ایک انسیڈ کلچر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب آپ جب ایک انسٹیٹیوٹ یا ایک یونیورسٹی بنانا چاہو گے تو اس کا آئی واز ویری پرٹیکولر فرام دا فرسٹ اینڈ کہ جی اس پہ میرے والد کا نام ہے، راشد لطیف خان. اینڈ میرا ایم ہی یہ تھا جب میں نے یہ نام لگایا میڈیکل کالج پہ سب سے پہلے کہ یہ ان کی لیگسی ہوگی.
یہ ان کی لیگسی ہوگی. جب میں کہتی ہوں یہ ان کی لیگسی ہوگی, دین آئی ایم ویری پرٹیکولر کہ یہ سارا انسٹیٹیوٹ, ساری یونیورسٹی ان کے مورلس, ان کی لائف, واٹ دے ہی بلیوڈ ان, ہی شوڈ بی دا نارتھ اسٹار, اور اس کا کلچر وہ ریفلیکٹ کرے. تو جب ہم نے اس کا مشن اور ویژن ڈیفائن کیا, تو بہت ایک مشن اینڈ ویژن بڑا اکیڈیمک سی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے, آپ لگاؤ بناؤ اس کو دیوار پہ لگا دو. تو ہاؤ ڈز دیٹ ٹرانسلیٹ ان ٹو دا کلچر, ہاؤ ڈو وی لیو اٹ. اف آئی سے کہ مجھے راشد لطیف خان کی لائف سے انسپائر ہونا ہے, تو واٹ وی ڈیڈ, وی ڈیفائن دا کور ویلیوز, کہ جی ان کی زندگی کے کور ویلیوز کیا تھے جس پہ وہ بلیو کرتے ہیں, جس میں میں بلیو کرتی ہوں کیونکہ میں اس گھر میں پلی بڑھی ہوں. ہم نے وہ کور ویلیوز ڈیفائن کیے. اس میں کیا تھے؟ کرٹیکل تھنکنگ, ہیومین لیڈر, ایمپتھی, انٹیگریٹی, اکاؤنٹیبلٹی, ٹیم پلیئر, سیلف ڈسپلن, پروفیشنلزم, نوبلٹی, ایوری تھنگ. وہ وی پٹ اٹ آن دا ون پیپر, اور ہم نے پھر اس کو ایک کرا. اور پھر بریلینٹ فیکلٹی ممبر ہمارے, انہوں نے, عاصم ان کا نام ہے, پروفیسر آف فورینسک ہے, انہوں نے, میں نے کہا اس کو ایکرونیم میں چینج کر دو so that it becomes the core of it. So he came up with it, he changed it into the acronym Champions. And I fell in love with that. So Champions کا ایک ایک لفظ ہماری ایک ایک کور ویلیو کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جب آپ کہتے ہو میں چیمپئن ہوں, تو وہ صرف انگریزی کا لفظ نہیں ہے, it's you are those core values, and when you are those core values you will instill that culture around you. اینڈ ہوپ فلی جب یہاں سے باہر جائیں گے ہمارے گریجویٹس, وہ اپنا کلچر ساتھ لے کے جائیں گے, اینڈ اٹ ول ہوپ فلی ہیو اے ریپل افیکٹ اینڈ ویل میک سم امپیکٹ. بالکل ایسے. اچھا میم, اے آئی کے اوپر بہت بات ہوتی ہے, اور ہمارا ویژن بھی لنکڈ ہے ٹو دی موسٹ پارٹ آف آر ڈسکشن. آل وی ٹاک اباؤٹ از اے آئی. Like, what is your take on AI in healthcare and education, and how are you implementing those strategies related to AI in your university? میں نے نا بڑا اتنی شروع میں جب اے آئی آیا نا, تو بڑی ڈسکشن ہوئی کہ جی یہ جو سے کمپیوٹرز ہیں یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اوور دا ورلڈ اینڈ دا ہیومنز آر گوئنگ ٹو بیکم کائنڈ آف ارریلیونٹ, اور ساری پاور تو ادھر چلی جائے گی, ہم کیا کریں گے. میں نے ایک ٹاک سنی کسی کی, اور انہوں نے یہ کہا, اے آئی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اوور دا ورلڈ, ہیومنز ود اے آئی آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور دا ورلڈ اینڈ رول دوز ہو ڈو ناٹ ٹیک آن اے آئی. بالکل ایسے ہی. سو وی ہیو ٹو ٹرین. اے آئی از دیئر ٹو اسٹے فار ایور, اٹس اے فیکٹ. جو اڈاپٹ کر لے گا اس کو, وہ ول بی دا لیڈرس. جو نہیں اڈاپٹ کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. سمپل ایز دیٹ. کوئی اس میں سوال جواب نہیں ہے, اس کو ڈبیٹ بھی نہیں کر سکتے تھے آپ. ہیونگ دیٹ سیڈ, مائی بلیف کہ یہ ہے ریالٹی. تو ہمارا ایم یہ ہے کہ ہر جو ہماری ڈگری ہے اس کا ایک سرٹن پورشن میں, جو کہ 20% آئی بلیو شوڈ بی اے آئی ڈریون. It should be an integral part of your education, تاکہ the students are molded, channeled towards it, so they learn how to utilize it. It's a tool to be utilized. It is considered as a facilitation, not a threat, basically. It can be both. Depends how you want to use it. Yeah, exactly. Depends how you use it. You use something constructively, it'll build. You use it destructively, it'll destroy. میم ایک انٹرویو میں ہم ویسے جب لے بھی رہے ہوتے ہیں کسی کا بھی, تو ایک ایکچوئل ہم کویشچن پوچھتے ہیں, ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 years? ویئر ڈو یو سی راشد لطیف خان یونیورسٹی ان نیکسٹ 5 years? Bigger, better and more inspiring than it is today. Inshallah. Ma'am, your final words to the students. زندگی بہت لمبی ہے. جب میں اسٹوڈنٹ تھی نا, تو مجھے کسی نے کہا تھا یونیورسٹی جا رہے ہو, دیز آر دا بیسٹ ڈیز آف یور لائف. جب میں یونیورسٹی پہنچی انگلینڈ, تو میں نے سوچا یار یہی ہے بس زندگی میں, دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ بیٹر, کچھ سے بہتر ہونا چاہیے.
3.5 decades later, I'm sitting here and telling you that were the best Best days days of of your our life. life. Uski I wajah kya totally hai? agree. Uski wajah kya hai? It's a protected environment and you have no responsibility other than yourself. Self. Full stop. It's a protected environment. You can challenge yourself, learn new things, fall, rise, do anything you want and you'll be protected. اور دوسرا آپ کو اپنے آپ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں کرنا. صرف ٹینشن یہ ہے کہ صبح 7 بجے الارم کیسے بجے گا, میں اٹھوں گا کیسے, میں کیا ہوئے گا کلاس میں, کیسے پہنچوں گا, اٹینڈنس کیا. زندگی کا مسئلہ ہی ہے سب سے بڑا. اب آج آپ واپس دیکھتے ہو اس کو تو ہنسی آتی ہے. آج ہم سوچتے ہیں آفس کے لیے کیسے صبح. So those are the best days of your life. Take full advantage of it. Enjoy it, learn from it, try new things, grow. Thank you very much, ma'am, for your time.